بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اگلا مرحلہ دیکھیے، دوسرا حصہ سگریٹ نوشی کی تباہ کاریاں. تو سگریٹ، یہ صفحہ نمبر 61 ہے نا، 61. اوپر سے دیکھیے، سگریٹ نوشی سے آگ کی وارداتیں بھی رونما ہوتی رہتی ہے نا، آگ کی رونما وارداتیں ہو جاتی. کیوں؟ کئی لوگ رات کو سونے سے قبل بستر میں دبک جانے کے بعد سگریٹ نوشی کے عادی ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو نیند نہیں آئے گی جب تک وہ بستر میں بیٹھے بیٹھے سگریٹ نہیں پئیں گے، ان کو اسی طرح نیند آتی ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سگریٹ پیے بغیر باتھ روم نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے. سگریٹ پیے بغیر ان کا جو ہے پیٹ صاف نہیں ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی مطلب عادی ہو چکے ہیں، اتنے اللہ بچائے، ایسے وہ ہو چکے ہیں. بعض اوقات وہ اسی عالم میں سو جاتے ہیں، اسی حالت میں، اسی عالم میں، اسی حالت میں اسی طرح نیند آ گئی ہوتی ہے. پھر پورا محلہ جل جاتا ہے، پورا گھر، اور سلگتا سگریٹ بڑی آسانی کے ساتھ بستر کو جلا دیتا ہے. کئی بار تو وہ خود بھی جل گئے لوگ، ایسے لوگ خود بھی راکھ ہو گئے، جس کے نتیجے میں نہ صرف اس کا بستر جل جاتا ہے بلکہ وہ خود بھی جھلس کر موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. خود بھی کیا ہو جاتا ہے؟ چنی منگر ہو جاتا ہے خود بھی. ٹھیک ہے. اور بعض اوقات اس معمولی غلطی سے بستیوں کی بستیاں جل کر راکھ ہو جاتی، جیسا کہ کل میں نے کہا ہے نا، محلے کے محلے جل جاتے ہیں. پھر سگریٹ نوشی کو اچھے سماج کی نظروں میں بھی بڑی حقارت سے دیکھا جاتا ہے نا. اچھے بڑے اچھے لوگوں میں اس کو کوئی سگریٹ، اس کو بدبو آ رہی، سگریٹ کی بدبو آ رہی ہے، سگریٹ پی رہا ہے جی. ٹھیک ہے. اس بری عادت میں مبتلا لوگوں کو کبھی کبھار سماجی مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، سوشل. ٹھیک ہے. سوشل بائیکاٹ ان کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس کو چھوڑو، اس کو مت بلانا ہے یار، تھک بلائے وہاں گان بلائے وہاں ایسے نہیں ہو رہا، ایسے نہیں آ کمرے میں ایسے نہیں ہو. ٹھیک ہے نا. اس فضول کی لت میں، اس بیکار کی لت میں، عادت میں مبتلا جو مشغول لوگ نشے کے وقت اس کے دستیاب نہ ہونے پر دوسروں سے مانگنے کے لیے مجبور ہو جائے. سگریٹ آتے دکاندار سگریٹ، پھر مانگتے رہتے ہیں، ایسے نہیں ہوتے ہیں. اور بعض اوقات وہ چوری جیسے جرم میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ پھر چوریاں کرتے ہیں، ڈکیٹیاں کرتے ہیں. آج کل نہیں کشمیر میں دیکھ رہے چوری چکے بڑے. وجہ کیا ہے؟ لت لگ گئی ہے ان کو، اور وہ کام کاج بھی نہیں کرتا ہے. پھر جب وہ اس کا عادی ہو جائے، کیونکہ اس کا دماغ بوجھل ہو جاتا ہے نشے کی وجہ سے، یا ڈرگس لیتا ہے تو کسی کام بیکار ہو جاتا ہے، پھر چوریاں کرتا ہے، ڈکیٹیاں کرتا ہے. پھر اور اللہ بچائے، پھر پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. بعض اوقات وہ چوری جیسے جرم میں جیسے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں، کسی بھی ایجوکیشنل، ٹھیک ہے، انسٹیٹیوشن میں سگریٹ پینے یا نوش کرنے پر سخت ممانعت، بیچنے پر بھی اور پینے پر بھی ہے نا. آپ کو کہیں نہیں ملے گا سگریٹ. ارے حکومت کیسے چلے گی؟ آپ کو پتہ ہے یہ ایک سگریٹ اگر 10 روپے کا ہے نا، اس کا خرچہ کیا ہے؟ 1 روپیہ. اس کا 1 روپیہ خرچہ ہے، اس کا 1 روپیہ. اور تقریباً اس کا 70% کیا ہوتا ہے؟ ٹیکس ہوتا ہے. 70-80% اس کا ٹیکس ہوتا ہے. اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ 70% اس کے اوپر ٹیکس ہوتا ہے. مطلب اگر یہ سگریٹ کیا ہے 10 روپے کا، اس میں سمجھو 7 روپے گورنمنٹ کو جاتے ہیں. کتنے؟ اور دکاندار اس میں ایک سگریٹ میں شاید 2 پیسے یا 1 روپے مشکل سے اس کو ملتا ہے، بہت کم ملتا ہے اس کو. ٹھیک ہے. بہرحال تو اس سے سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہے؟ حکومت کو، گورنمنٹ کو سب سے زیادہ فائدہ ہے. اسی لیے تو کھلے عام دے رہے ہیں وہ. ارے فوکٹ میں ان کو ایک ڈبی سے 50 روپے میں کتنا مل رہا ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں 55 روپیز میں. ٹھیک ہے نا. اس میں سے 40 روپے ان کو مل رہے ہیں. اتنا سب کچھ. سگریٹ بیچنے یا نوش کرنے پر سخت ممانعت ہے تاکہ نئی نسل اس بری عادت میں پڑھ کر اپنے مستقبل کو برباد نہ کرے، تاکہ جو آنے والی جنریشن ہے وہ اس میں
نہ پڑھ سکیں، نہ اس میں مبتلا ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو برباد نہ کر سکے۔ سگریٹ نوشی سے جو امراض پیدا ہوتے ہیں، جو بیماریاں، مرض کی جمع امراض، مرض کی جمع امراض، جو بیماریاں پیدا ہوتے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، پھیپھڑے کا کینسر، گلے کا کینسر، اندرونی سوزش۔ اندرونی سوزش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پین، اندر کی سوزش کہتے ہیں پین کو۔ دل کے پھپھولے اور ناگہانی موت۔ دل کے پھپھولے یعنی دل کے اندر وہ ہو جاتا ہے، خون ایسے ایسے ہو جاتا ہے، ہاں۔ اور ناگہانی موت یعنی اچانک، سڈن ڈیتھ، سڈن ڈیتھ، اچانک موت۔ نمبر 5، گردش خون کا بگاڑ۔ گردش خون کا بگاڑ کا مطلب بلڈ پریشر، بگاڑ۔ گردش خون کا بگاڑ کا مطلب بلڈ پریشر کی بیماریاں۔ نمبر 6، معدے کا زخم۔ معدہ اس کا کیا ہو جاتا ہے؟ زخمی، چھلنی ہو جاتا ہے۔ گردہ کا کینسر، اس کے لیور خراب ہو جاتے ہیں۔ گردہ کہتے ہیں اس کو، کڈنی کیا فیل ہو جاتی ہے اس کی، اللہ بچائے۔ مردہ پیدا ہونے والے بچوں میں اضافہ، اور جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ مرے ہوئے بچے پیدا ہو جاتے ہیں یا بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں، لاغر ہوئے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ سگریٹ نوشی کے خلاف اپنے گھر، اپنے اسکول اور اپنے گرد و پیش بیداری کی مہم چلائے۔ کوئی یونیک بیداری بتائیے، کوئی اویئرنیس بتائیے، اس سے ذرا بتاؤ یونیک کوئی جو آج تک نہ ہوئی ہو اس کے بارے میں۔ اس کے بارے میں کوئی یونیک بتائیے، کوئی ایسا طریقہ بیداری یا اویئرنیس کے لیے۔ آپ لوگ کیا کریے، پلے کارڈ بنائیے، اس میں لکھیے گردے کا کینسر، دوسرے میں لکھیے پھیپھڑے کا کینسر، بلڈ پریشر، ان ہر ایک میں بیماری لکھیے، پھر کریے سیل سیل سیل، پھیپھڑے کا کینسر، پیٹ کا کینسر، معدے کا کینسر، سیل سیل، ایسے جائیے گا۔ نیا طریقہ ہے نا اویئرنیس کا، مطلب ایک طرح سے مزاح بھی ہے، طنز و مزاح بھی ہے، اور لوگ اویئرنیس بھی ملے گی۔ آپ کہو گے سیل سیل، سب جمع ہو جائیں گے کیا؟ پھیپھڑے کا کینسر، گردے کا کینسر، معدے کا کینسر، تو کیا کر رہے ہو؟ ہاں یہ ہے نا سگریٹ کا، وہاں پہ ہوگا، لینا ہے سگریٹ کا کینسر، ٹھیک ہے۔ سگریٹ نوش، ہاں، اور سگریٹ نوش لوگوں کو یہ بری عادت چھڑوانے پر مجبور کرے۔ کیا کرے؟ ان کو مجبور کرے، ان کو کسی طرح سے ان کو مجبور کرے۔